سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اور فہم دین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2645۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اچھا لگے اور پسند آئے کہ مصائب و مشکلات اور تکلیف دہ حالت میں اللہ اس کی دعائیں قبول کرے تو اسے کشادگی و فراخی کی حالت میں کثرت سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3382۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو، مبادہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دے اور تجھے اس میں مبتلا کر دے۔ بحوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2506۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی نہیں کرے گا۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1922۔ تعلیم قرآن کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2909۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے پھر استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف نہ کر دے۔ بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 1521۔ شوہر کی ناشکری کہاں پہنچا دیتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھیں۔ کہا گیا، یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 29۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں سے 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے کہ اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 528۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جب بھی کوئی سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 2041۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت سے جتنے لوگ ان نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور عمل کرنے والوں کو ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں کی جاتی۔ اور جو کسی گمراہی و ضلالت کی طرف بلاتا ہے تو جتنے لوگ اس کے بلانے سے اس پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس کو گناہ ہوتا ہے اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 4609۔ سچی توبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو
تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4248۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ سچائی دل کو مطمئن کرتی ہے اور جھوٹ دل کو بے قرار کرتا اور شک میں مبتلا کرتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2518۔ باپ کا مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1899۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔